بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں وہ خبر جو کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ ٹیلی کاسٹ نہیں کی گئی، اسد عمر اور شیریں مزاری کی وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد جو کہ دنیا نیوز کے ٹی وی اینکر ہیں ان کو ایک انٹرویو دیا جس میں باقاعدہ طور پر ایک دفعہ پھر وہ سائفر جس کی تحقیقات کے حوالے سے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، جس کی جو دکھانے کے لیے سلامتی کونسل میں تمام بازگشت ہوئی تھی، اس کے حوالے سے کہا کہ تمام سروسز چیف کے حوالے سے جو شیخ رشید نے بیان دیا ہے کیٹیگوریکلی اس نے ڈینائی کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بات پہ متفق تھے یہ کہ کوئی امریکی مداخلت نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان کے بیانیے کو انہوں نے سیدھی طریقے سے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے اسد عمر اور شیریں مزاری نے آج پریس کانفرنس کی، جو پریس کانفرنس کسی بھی ٹی وی چینل پر دکھائی نہیں گئی، اور یہ دکھانے کا سبب تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دکھائی نہیں گئی۔ اس سے پہلے ریٹائرڈ فوجی افسران نے بھی پریس کانفرنس کی گئی تھی اور وہ بھی کسی ٹی وی چینل پہ نہیں دکھائی گئی تھی۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، تمام معاملات اور حالات سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ اس پریس کانفرنس میں شیریں مزاری اور اسد عمر نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا بیانیہ کس جگہ پہ کھڑا ہے فوج سے متعلق اور جنرل پرویز مشرف سے متعلق۔ اچھا، دو باتیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو انٹرویو دیا کامران شاہد کو اس میں کی تھی، ایک تو کہ فوج جنرل مشرف کو واپس لانا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے آخری کے ایام وہ یہاں پہ گزارے، اور اس حوالے سے نواز شریف نے ایک ٹویٹ کی تھی، وہ بھی بتاؤں گا، ذکر کریں گے اس کا، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ میں ڈسکلوز کر دوں کہ اسد عمر اور شیریں مزاری نے کیا کچھ کہا۔ اسد عمر اور شیریں مزاری کہتے ہیں کہ ٹیبل کے اس طرف سروسز چیف تھے اور اس طرف پاکستان حکومت کے منتخب نمائندے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم خود اس کو چیئر کر رہے تھے، پیٹرن ان چیف عارف الوی ہوتے ہیں تمام فوجی قیادت کے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے اور یہ سازش کے مترادف ہے۔ دو چیزیں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس میں بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب پریس کانفرنس اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ٹیبل کے اس طرف جو لوگ تھے ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، البتہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جن کی جو بات کر رہے ہیں، جو انٹرویو دے رہے ہیں، وہ سیدھا ایک منتخب حکومت کے بیانیے کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کو غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس ہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنس ہے۔ ہم نے ایک چیز کی انٹرپریٹیشن ایسے کی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، اور ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہوئی۔ سچ کیا ہے یہ جاننے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کمیشن بننا چاہیے اور اس سائفر والے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر جس طرح سے سروسز ان سے سوال ہوا کہ سروسز چیف جو ہے یا پھر انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں ان کا تو کام ہی ہے کہ اگر ملک کے خلاف کوئی بھی سازش کی جا رہی ہو، کہیں ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس کی جا رہی ہو، اس کو جانیں، بھانپیں اور اس کا جواب دیں۔ تو انہوں نے اس پہ کہا دیکھیں کہ ہمارے سامنے اس ٹائم سلامتی کونسل کے اجلاس میں کوئی ایسی رپورٹ نہیں رکھی گئی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ انٹیلیجنس نے یا سروسز چیف نے اس کی تمام معاملے کی چھان بین کی ہے اور اس کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے یہ سازش نہیں ہے۔ اگر رکھی جاتی تو ہم اس کو ضرور دیکھتے اور ہم اس کو انالائز کرتے۔ اسد عمر نے کہا کہ دیکھیں ابھی بھی ہمارا جو موقف ہے ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن عوام کی رائے کو، عوام کے نمائندے کو اس طرح سے جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان کا بیانیہ غلط نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہم بات کو نیگیٹ نہیں کر رہے، ان کی اپنی ڈیفرنس آف اوپینین ہے جو لیٹر کی انٹرپریٹیشن کی، اور ہماری اپنی جو ہے وہ اس پہ اس حوالے سے اوپینین ہے۔ تو یہ تو بڑا کلیئر واضح ہو گیا کہ اس معاملے پر سائفر کا جو معاملہ ہے اس پہ تحریک انصاف ابھی بھی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے چاہتی ہے کہ وہ اس میں آئے، اس کو انٹرپریٹ کرے اور سچ کا سچ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، سچ عوام کے سامنے لایا جائے کہ اصل کے مداخلت ہوئی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے فوجی اداروں کے جو خیال ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سازش اور مداخلت نہیں ہے، جبکہ عمران خان کی حکومت
یہ نیریٹو بنا رہی ہے کہ یہ ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، اور اس میں سہولت کار جو ہے وہ پاکستان میں ہی موجود تھے۔ دوسری بات کرتے ہیں، دوسری بات ہے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے۔ جنرل پرویز مشرف کی طبیعت کافی خراب ہے، اور جنرل پرویز مشرف کو پاکستان لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو فوج ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سابق چیف کو یہاں پاکستان لایا جائے، اور وہ آخری جو اپنے ایام ہے، کیونکہ وہ ان کی فیملی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ریکور نہیں ہو سکتے، بڑا مشکل ہے، ان کے آرگنز اب ڈیکے ہو رہے ہیں کس حصے میں، تو اس وجہ سے ان کی مشکل آسانی کے حوالے سے جو ہے انہوں کچھ جگہ پہ دعا بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال میں فوج یہ چاہتی ہے کہ جنرل مشرف ادھر آئیں۔ آج شہباز شریف صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم سہولت فراہم کریں گے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ سہولت فراہم کرے گی، لیکن یہ وہی شہباز شریف صاحب ہے، یہ وہی نواز شریف صاحب ہے۔ نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، نہیں ہے کوئی جنرل پرویز مشرف سے، مجھے بھی بیوی کے آنے میں جس طرح مشکلات ہوئیں، اس کا جنازہ تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنرل پرویز مشرف کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ لنڈن سے ڈائریکشن بھجوائی ہے کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، اور شہباز شریف نے آج اس کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہی جنرل مشرف ہے جن کے خلاف یہ کہتے تھے کہ ان پر غداری کا مقدمہ بنایا جائے، انہیں کورٹ سے سزا ہو، irrespective آف دا فیکٹ کہ جنرل پرویز مشرف نے قوم کے لیے یا ملک کے لیے یا انلائٹنڈ ماڈریشن کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ دوسری بات، آپ نے ایک بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو، اور اس بیانیے کا آپ نے کہا کہ سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، جس نے قانون کو روندا ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں آئے گا، اور عدالت کا ایک آرڈر باقاعدہ طور پہ جسٹس وقار سیٹھ کا موجود ہے، جس میں جنرل مشرف کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے، ان کی لاش کو۔ وہ بڑا سخت آرڈر تھا، وہ ہم نے بھی جب رپورٹ کیا تو بڑی ہمیں لگا کہ یہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے بہت سخت لینگویج یوز کی گئی ہے، لیکن جج صاحبان اس بات پہ ایگری تھے کہ جنرل پرویز مشرف ڈکلیئرڈ غدار ہیں۔ تو ناظرین، حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ وہی مشرف صاحب جن کے اوپر غداری کا مقدمہ جو ہے نواز شریف بنوانا چاہ رہے تھے، اور اس ٹائم حکومت کو یہ ہدایات باقاعدہ طور پر جاری کر رہے تھے، انہی مشرف صاحب کے واپس آنے کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے اور سہولت فراہم کر رہی ہے حکومت۔ تو یہ تمام وہ واقعہ ہے جس کو جو ہے بتانے کے لیے بیسیکلی انٹرویو ہوا تھا کامران شاہد کے شو میں، لیکن بہت ساری اور چیزیں سائفر سے متعلق نکل گئیں۔ ابھی ایک دفعہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ سروسز چیف نے رپورٹ دی تھی، اور مطلب انٹیلیجنس چیف نے رپورٹ دی تھی اور رپورٹ رکھی تھی، اور میں جو ہوں بیان میں کسی سیاسی پارٹی یا اس میں نہیں کہہ رہا، میں نے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا، میں پاک فوج کا ترجمان ہوں، اور بطور ترجمان میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، نہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ہوئی ہے، اور اس پہ ہم سب متفق تھے۔ تو یہ بیان ہے، ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں، جو کاروائی تھی جو آپ تک نہیں پہنچ سکی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ بہتر جج ہیں، آپ خود جج کریں کیا سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا عمران خان کا بیانیہ درست ہے یا نہیں ہے۔ ہماری فوج کے حوالے سے ہماری فوج جو ہے ہماری یقیناً جان ہے، وہ ہمارے محافظ جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہماری سر آنکھوں پر ہیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اوور آل جو معاملات چل رہے ہیں، کیا تحریک انصاف کے میڈیا ونگ، سوشل میڈیا ونگ کو اس طرح سے فوج کو ٹرول کرنا چاہیے، یہ بھی آپ ہمیں رائے دیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، فی الحال قبر زدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔